اگلی شب تابان نے کورا کو تیار ہونے کی ہدایت کی۔ اس نے ریشم کا زرق برق لباس پہنا اور بناؤ سنگار کر کے آ گئی۔ تابان نے رتھ بان کو حکم دیا کہ وہ رتھ حویلی کے صدر دروازے پر لے آئے۔ حویلی کے دروازے پر تابان کورا کے ساتھ رتھ پر سوار ہوا اور سیر کے لیے نکل گیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ زرد چاندنی بھال کھولے ایتھنز کے برباد شدہ در دیوار پر رو رہی تھی۔ راک کے ڈھیر، سنگ مرمر کے ٹکڑے اور بدبو، یہ تھی اس شہر کی کل متاع۔ رتھ شہر سے نکل کر مضافاتی علاقے میں آ گیا۔ یہاں فضا قدرے صاف اور زندگی معمول پر تھی۔ قابض مقدونی فوج کے کئی افسر اور سردار ہوا خوری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ان کی گھوڑا گاڑیاں اور رتھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تابان کے حکم پر تابان کا رتھ بان ایک عجیب وضع کا باجا بجانے لگا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں اس باجے سے ہم آہنگ ہو گئی۔ یوں لگا جیسے چاند بھی اس دھن سے متاثر ہوا ہے اور موسیقی کی کشش اسے ساتھ ساتھ لیے آ رہی ہے۔ تابان نے نشہ آور مشروب کے کئی گھونٹ بھرے اور باجے کے نغموں کو پاؤں کی تاپ دینے لگا۔ شہر سے چند کوس دور جب رتھ ندی کے ساتھ ساتھ چلتا ایک سنسان سڑک پر مڑ رہا تھا اور رتھ بان مست ہو کر پورے ہوش سے باجا بجا رہا تھا، تابان بآہستگی اٹھا اور اپنی تلوار کا دستہ پورے زور سے رتھ بان کی کھوپڑی پر دے مارا۔ وہ باجے سمیت لڑک کر رتھ سے نیچے جا گرا۔ تابان نے چابک دستی سے رتھ سنبھال لیا۔ رتھ رکتے ہی تابان نے اپنی لبادے کے اندر سے ایک میلی سی چادر نکال کر کورا کے سر پر ڈال دی، پھر اسے رتھ سے نیچے اتارا اور کھیتوں کے درمیان سے گزار کر ایک راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس نے کورا سے کہا کہ وہ اس راستے پر سیدھی چلتی جائے تو تھوڑی ہی دیر میں ایک گاؤں تک پہنچ جائے گی۔ یہ گاؤں مقدونی فوجیوں سے بالکل محفوظ ہے اور وہاں اسے بآسانی پناہ مل سکے گی۔ کورا نے اشک بار نظروں سے تابان کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں نہائے ہوئے وہ دونوں تھوڑی دیر گم سم کھڑے رہے، پھر کورا نے گلوگیر آواز میں کہا، مالک، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ تابان بے ڈنگے پن سے مسکرایا، یہ صرف آپ کا خیال ہے، ورنہ میں آقاؤں کی ٹوکروں میں رہنے والا ایک بگوڑا غلام ہوں۔ مجھ جیسا کم تر شخص یونان میں شاید ہی آپ کو ملے گا۔ کورا نے سسکی لے کر کہا، مالک، آپ شہزادی حضور کو تلاش کریں، نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر آپ جیسا ڈھونڈنے والا ہو تو وہ ضرور مل جائے گی۔ تابان نے اسے تسلی دی۔ ذرا ہی دیر بعد کورا بل کاتے راستے پر چلتی تابان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے جبڑے بینچے اور ایک زوردار ٹکر رتھ کے آہنی پائیدان پر ماری۔ پورا رتھ جھنجھنا اٹھا اور گھوڑوں نے کان کھڑے کر لیے۔ ٹکر کے سبب تابان کا سر پٹ گیا اور خون پیشانی پر بہہ نکلا۔ اس نے اطمینان کے ساتھ رتھ باندھ کو اٹھا کر رتھ میں لادا اور گھوڑوں کی راسیں سنبھال کر واپس روانہ ہو گیا۔ اگلے روز سب کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ کی طرف سے تابان کو بخشی جانے والی ترک دوشیزہ اسے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ دوپہر کو یہ خبر شاہی محل تک بھی پہنچ گئی۔ تابان کو معلوم نہیں تھا سکندر کا رد عمل کیا ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں۔ ظاہر ہے دوشیزہ تابان کو بخشی جا چکی تھی۔ اب اگر وہ بھاگ نکلی تھی تو یہ تابان ہی کا نقصان تھا۔ سکندر کو یا کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ شام کے وقت تابان دوسری دوشیزہ کے ساتھ شاہی محل میں پہنچا۔ آج عبادت کا دن تھا۔ شاہی محل میں اور بہت سے مہمان جمع تھے۔ ان مہمانوں میں تابان کو وہ عمر رسیدہ دبلا پتلا شخص بھی نظر آیا جس کے چہرے پر جھریاں تھی اور آنکھوں سے بے پناہ ذہانت جانتی تھی۔ تابان کو بتایا گیا تھا کہ اس کا نام ارسطو ہے اور یہ سکندر کا استاد ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہا، پھر مذہبی رسومات کی ادائیگی شروع ہوئی۔ رقص اور موسیقی نے دیر تک ہنگامہ برپا کیے رکھا۔ تب ایک خوبرو دوشیزہ کو زیوس دیوتا کے قدموں میں قربان کرنے کی سنگین رسم ادا ہوئی۔ اس کے بعد دیر تک مناجات پڑھی جاتی رہی۔ جب یہ سارے مرحلے طے ہو گئے اور مقدس شراب کے نشے میں ڈولتے ہوئے مہمان شاہی محل سے واپس جانے لگے تو سکندر کے خادم خاص نے تابان کو بتایا کہ اسے محل کے بالائی کمرے میں شاہی مقدونیہ سکندر کے حضور طلب کیا گیا ہے۔ تابان ٹھٹک گیا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اسے کورا کی گمشدگی کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زینے طے کرتا بالائی منزل پر پہنچا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس سے پہلے سکندر اور تابان میں طویل گفتگو ہوئی تھی۔ اس کی آمد پر چوبیدار نے پیچھے ہٹ کر آبنوسی دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں سکندر کے علاوہ 3 اور افراد بھی موجود تھے۔ یہ سب اس دیوار گیر نقشے کے سامنے بیٹھے تھے جس کے بارے میں سکندر نے اسے بتایا تھا کہ یہ روئے زمین کا نقشہ ہے۔ سکندر کے ہاتھ میں ایک موٹی کتاب تھی اور وہ اس کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔
تابان اندر داخل ہوا اور تعظیم پیش کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے اسے مہربان نظروں سے دیکھا اور اپنے سرداروں کے برابر بیٹھنے کے لیے نشست دی۔ تابان ہچکچاتا ہوا اس نشست پر بیٹھ گیا۔ یہی وقت تھا جب اس پر انکشاف ہوا کہ سردار شلال بھی وہیں موجود ہے۔ وہ خشمگین نظروں سے تابان کو دیکھ رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اسے بھی کورا کے فرار کی خبر مل چکی ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور لمبا تڑنگا سردار اندر داخل ہوا اور بادشاہ کو تعظیم پیش کر کے آخری خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اب سکندر کے علاوہ وہ کل 5 افراد تھے۔ تابان کو احساس ہوا کہ بات وہ نہیں جو وہ سمجھ رہا ہے۔ بادشاہ نے ان سب کو کسی اور معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ سکندر نے کتاب بند کی اور ان 5 کو مخاطب کر کے بولا، عزیز ساتھیو، ہم نے آپ کو ایک اہم سفر کے لیے منتخب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ پر ہی اس عظیم سفر کی کامیابی کا دار و مدار ہے جو اہل یونان و مقدونیہ ہماری قیادت میں شروع کریں گے۔ یوں تو اس مہم میں آپ 5 برابر کے ذمہ دار ہیں، تاہم نظم و ضبط کے لیے ہم نے شلال کو آپ کا سردار مقرر کیا ہے کہ باہمی صلاح و مشورے سے آپ اس سفر کو زیادہ سے زیادہ سودمند بنائیں گے۔ مختصر تمہید کے بعد سکندر نے اس سفر کے اغراض و مقاصد تفصیل سے بیان کرنے شروع کر دیے۔ کتابوں، نقشوں اور قلمی مسودوں کی مدد سے اس نے ان 5 کے سامنے ہدایات کے انبار لگا دیے۔ کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن تابان دل ہی دل میں نوجوان بادشاہ کی قابلیت اور ذہانت کا معترف ہو رہا تھا۔ سکندر نے انہیں بتایا کہ وہ اس معلوماتی سفر کے لیے یونان کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوں گے۔ بحیرہ ایجین میں اتر کر وہ درہ دانیال کا مشہور آبی راستہ اختیار کریں گے اور ٹرائی پہنچ جائیں گے۔ ٹرائی سے ایرانی علاقے میں داخل ہونا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سفر کے لیے تمام ضروری انتظامات کئی روز پہلے ہی کیے جا چکے تھے۔ شاہی محل کے خاص کمرے میں یہ اہم نشست رات گئے ختم ہوئی۔ سکندر کو تعظیمات پیش کرنے کے بعد وہ 5 کمرے سے نکل آئے۔ اس ملاقات کے دوران سکندر نے تابان سے کورا کا ذکر بالکل نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کی پیشانی پر بندی پٹی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آثار سے لگتا تھا کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، تاہم شلال مسلسل تابان کو گھورتا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں غضب کی کیفیت اور شدت پکڑ گئی۔ تابان نے اسے مخاطب کر کے کہا، سردار، آپ کا کہنا درست ہے، وہ لڑکی واقعی خطرناک نکلی۔ قسمت اچھی تھی جو جان بچ گئی، ورنہ اس بدبخت نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ شلال نے زہریلے لہجے میں کہا، جب کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ تم اس لڑکی کو سنبھال بھی سکتے ہو یا نہیں۔ ایک دوسرے سردار نے مسکرا کر کہا، جس نے ساری عمر غلامی میں گزاری ہو، اسے آقائی سلیقہ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرے سرداروں کی موجودگی میں شلال کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، ورنہ اس کی چمکدار بوری آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تابان پر شک کر رہا ہے۔ اسے خدشہ ہے کہ لڑکی باغی نہیں بلکہ بگائی گئی ہے۔ کچھ دیر تابان سے طنزیہ گفتگو کرنے کے بعد سردار شلال اور دوسرے سردار گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر تابان سے طنزیہ گفتگو کرنے کے بعد سردار شلال اور دوسرے سردار گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ تابان بھی ایک دوسری گھوڑا گاڑی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 2 روز بعد تابان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ایشیائی ساحل کی مہم پر روانہ ہو رہا تھا۔ وہ ایتھنز سے ماہی گیروں کے روپ میں روانہ ہوئے۔ میلے کچیلے لباس، نہ تراشیدہ داڑیاں، ایک بڑی کشتی میں ان کے جال اور دیگر ساز و سامان رکھا تھا۔ روانگی سے قبل سردار شلال نے زیوس دیوتا کی مورتی کے سامنے شراب کے جام بہائے اور عبادت کی۔ زیوس دیوتا کو مسافروں کا محافظ سمجھا جاتا تھا اور سفر سے پیشتر اس کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی۔ تابان یہ ساری کارروائی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے ہمراہیوں پر ہنس رہا تھا۔ اسے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ادا کی جانے والی مذہبی رسومات سے ہمیشہ چڑ رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر نہ جانے کیوں اس کا جی کسی مزیدار گستاخی کو چاہنے لگتا تھا۔ آخر رسومات ختم ہوئی اور ان کی بادبانی کشتی دھیرے دھیرے یونانی ساحل سے دور ہونے لگی۔ تابان کی نگاہیں خود بخود خشکی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دور ایتھنز کے در و دیوار کو دیکھنے لگا، وہ در و دیوار جو بدنصیبی کی تاریک چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ ایتھنز سے دور جاتے ہوئے نہ معلوم کیوں تابان کا دل بوجھل ہو گیا۔ اسے اس شہر سے عجیب وابستگی ہو گئی تھی۔ یہ حسن و جمال کی مہربان دیوی مارشا کا شہر تھا۔ کاش وہ رخصت ہونے سے پہلے ایک بار مارشا کو دیکھ سکتا۔ وہ مارشا کو انجانے خطروں میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ مارشا کے معاملے میں کوئی الجھن موجود ہے، کوئی بات جو اسے چھپائی گئی ہے، اور یہ بات چھپانے والا خود سکندر ہے۔
تابان نے اسے درخواست کی تھی کہ وہ مارشا کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ جواب میں سکندر نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ سفر سے واپسی پر مارشا کو تابان کے حوالے کر دے گا۔ یہ ایک بادشاہ کا وعدہ تھا۔ تابان کے لیے اس وعدے پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن وہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھا۔ شمال مشرق کی طرف چلنے والی مدھم ہوا سے بادبان پڑپڑا رہے تھے۔ یہ بجرا نما کشتی دھیمی رفتار سے تاریک سمندر میں محو سفر تھی۔ یکایک تابان کو اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ کشتی کے اندرونی حصے سے تابان کا ایک ہمراہی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ تابان اندر پہنچا۔ چاروں سردار دبیز ایرانی قالین پر بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سردار شلال نے تابان سے کہا کہ قہوہ پینے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ وہ کشتی کے مطبخ میں جا کر قہوہ بنا لائے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ بادبانوں کو اچھی طرح دیکھ لے۔ تابان نے سر جھکا کر سردار کی اطاعت کا اظہار کیا۔ باہر جا کر بادبانوں کے رسے وغیرہ درست کیے، پھر کشتی کے عقب میں واقع ایک چوبی کوٹڑی میں جا کر قہوہ تیار کرنے لگا۔ قہوہ بنا کر وہ واپس کمرے میں پہنچا اور پیالیاں میز پر سجا دیں۔ چاروں سرداروں نے میز کے گرد نشستیں سنبھال لیں، لیکن تابان کی پیالی زمین پر رکھ دی گئی۔ اس حرکت کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ تابان کو نیچے بیٹھ کر قہوہ پینا ہوگا۔ وہ کچھ دیر گم سم کھڑا رہا، پھر پیالی اٹھائی اور سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس پر پوری طرح واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس مہم میں ایک ساتھی سے زیادہ ایک خادم کی حیثیت سے شامل ہے۔ سردار شلال اور دوسرے مقدونی سردار اسے وہ درجہ دینے پر ہرگز تیار نہیں تھے جو اسے سکندر نے دیا تھا۔ تابان کو اس انکشاف پر کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ وہ اپنی اوقات اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک غلام ہے اور مقدونی سرداروں کی نظر میں غلام ہی رہے گا۔ اگلے 3-4 روز میں اس کے اندازے بالکل درست ثابت ہوئے۔ سردار شلال اور دوسرے مقدونی سرداروں کا حقارت آمیز رویہ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ سارا دن اس سے گدھے کی طرح کام لیتے، بچا کچا کھانا دیتے اور ان کی زہریلی نگاہ ہر گھڑی اس کا تعاقب کرتی۔ تابان نے بڑی سرعت کے ساتھ ان حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ مقدونی سرداروں کی خدمت میں مصروف رہتا، ان کے لیے کھانا پکاتا، ان کے بستر درست کرتا، ان کے لیے مچھلیاں پکڑتا اور بادبانوں سے دست و گریبان ہو کر کشتی کا رخ درست رکھتا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جو ایتھنز کے ساحل سے دور آ رہے ہیں، مقدونی سرداروں کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے صرف ایک یرغا نامی سردار کبھی کبھی اسے رحم کی نظروں سے دیکھ لیتا تھا، لیکن دلجوئی کی بات کبھی اس نے بھی نہیں کی تھی۔ یوں تو ایتھنز سے ٹرائے تک کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن وہ راستے کے چھوٹے چھوٹے جزیروں پر رکتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ تمام جزیرے نہایت خوشنما اور آباد تھے۔ ان میں زیادہ تر یونانی آباد تھے، لیکن یہ یونانی آزادانہ طور پر رہ رہے تھے۔ انہیں یونان اور ایران کی چپ پلٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی خوشحالی برقرار رکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ سکندر اور اس کے مصاحبین کا خیال تھا ان میں سے بعض جزیروں کے حکمرانوں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ ہیں۔ سردار شلال اور اس کے ساتھی چونکہ ماہی گیروں کے روپ میں تھے، اس لیے پچھلے 3 روز سے انہوں نے کھلے سمندر سے جو مچھلیاں پکڑی تھی وہ انہی جزیروں میں فروخت کر دی تھی۔ اس سے نہ صرف انہیں جزیروں کے لوگوں کو ایک نظر دیکھنے کا موقع ملا تھا، بلکہ مچھلیوں کے عوض ضرورت کی اشیاء بھی حاصل ہوئی تھی۔ ابھی تک اپنے سفر میں کہیں بھی انہیں ایرانی بحری بیڑے کے جہاز نظر نہیں آئے تھے۔ یہ سفر کے 4تھے روز کا واقعہ ہے۔ ان کی کشتی جزیروں سے دور کھلے سنسان سمندر میں رواں تھی۔ شام سے تھوڑی ہی دیر بعد مطلع آبر آلود ہونے لگا۔ سمندر کے پرسکون پانی میں ہلکی ہلکی موجیں اٹھ رہی تھی۔ وہ پانچوں کھانا وغیرہ کھا کر لیٹ گئے۔ رات کسی پہر یکے بعد دیگرے ان کی آنکھ کھلی۔ موسم شدت اختیار کر چکا تھا۔ سمندر میں تلاطم تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ بادبان گرانے کی ضرورت تھی تاکہ ہوا کی شدت سے کشتی غلط رخ پر نہ نکل جائے، مگر اس صورتحال میں باہر جانے کی ہمت کون کرتا؟ ظاہر تھا یہ کام تابان ہی کو کرنا تھا۔ سردار شلال کا اشارہ پا کر وہ اٹھا اور بادبان گرانے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران بارش اور تیز ہو گئی۔ سرد ہوا تابان کے جسم کو چھیدنے لگی۔ جس وقت وہ بادبان گرا کر فارغ ہوا، کشتی میں بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پانی باہر نکالنے کی ضرورت تھی۔ یقینی بات تھی کہ یہ فرض بھی تابان ہی کو انجام دینا تھا، لہذا سردار شلال کے حکم سے پہلے ہی اس نے پانی کھینچنے والا برتن اٹھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جتنا پانی وہ نکال رہا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی جمع ہو رہا تھا۔ تابان کا خیال تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کا ہاتھ بٹانے ضرور آئے گا، لیکن یہ خیال بھی خام ہی ثابت ہوا۔ بارش برستی رہی اور تابان اپنے کام میں لگا رہا۔ کسی وقت جب بارش ہلکی ہو جاتی وہ چند گھڑیاں بیٹھ کر سانس لے لیتا۔ رات تیسرے پہر بارش کا زور ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ تابان کی مشقت بھی کم ہو گئی۔
دفتن اسے کشتی کے تہہ خانے سے مدھم آوازیں سنائی تھی، جیسے کوئی زور زور سے لکڑی کے تختے پر ہاتھ مار رہا ہو۔ یہ آوازیں پچھلے 4 روز میں تابان نے کئی مرتبہ سنی تھی۔ پہل تو وہ اسے پانی ٹکرانے کی صدا سمجھا تھا، لیکن اب اس کا خیال بدلتا جا رہا تھا۔ خیال بدلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تہہ خانے میں اترنے والا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ صرف سردار شلال 2-3 دفعہ تہہ خانے میں اترا تھا، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ، جیسے کوئی چوری کر رہا ہو۔ تہہ خانے کے دروازے پر ایک موٹا قفل لگا ہوا تھا اور اس کی چابی سردار شلال کے پاس تھی۔